اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 چل رہی تھی۔ تو جب اس نے جنا تو کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنا ہے، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا۔ یعنی اللہ نے اسے تسلی دی کہ تم اپنی نظر پوری کرو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور نہیں ہے مذکر مرد، کل انسا عورت کی طرح، مؤنث کی طرح، لیکن یعنی لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ لڑکا جو ہے ایک تو کافی ذہنی پریشانیوں سے اس طرح کی آزاد ہوتا ہے، کچھ فطرت میں کافی فرق ہوتا ہے نا، نمبر ایک، اور نمبر دو، اس وقت رواج بھی نہیں تھا اس چیز کا کہ لڑکیوں کو عبادت گاہوں کے لیے وقف کر دیا جائے، تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی۔ تو وَإِنِّي، اور بے شک میں، سمیتُہا، اس کا نام رکھتی ہوں، مطلب اسم کہتے ہیں نا نام کو، اسم۔ تو سما یسمی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا نام رکھنا، سما یا یسمی ہوں، تو سمیتو، میں نام رکھتی ہوں، ہاں اس کا، لڑکی کا نام میں کیا رکھتی ہوں، مریم، مریم میں۔ وَإِنِّي، اور میں، أُعِيذُهَا، پناہ مانگتی ہوں اس کے لیے۔ وہ اعوذ ہے نا، اعوذ کا مطلب میں پناہ مانگتی ہوں، تو وہی ہے اعوذها، میں اس کے لیے پناہ مانگتی ہوں، بکا، آپ سے، اور میں اس لڑکی کے لیے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، وذریتہا، اور اس کی اولاد کے لیے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی حضرت مریم اور ان کی اولاد، یہ جو بھی ہوگی، ان کو میں شیطان کے شر سے بچانے کی دعا کرتی ہوں آپ سے۔ یہاں پہ بھی بتا دیا کہ پہلے ان کی والدہ تھی، پھر ان کی والدہ نے مطلب حضرت مریم کے لیے بھی اور ان کی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، اور تم ان کے لیے جو جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ان کو شیطان سے پناہ دے، تم انہیں خدا بنا رہے ہو۔ فتقبلها، پس قبول کی گئی، تقبلها، پس قبول ہو گئی، ربها، اس کے رب نے قبول کر لی، بقبول حسن، بہترین انداز میں قبول کرنا، تو اس کے رب نے اسے بہترین انداز میں قبول کر لیا دعا کو۔ وَأَنبَتَهَا، اور اگایا، یعنی پرورش کرنا، ایسے مراد ہوتا ہے نباتاً حسنا، ان کی بہترین انداز میں پرورش کرنا۔ اور اس نے، اللہ نے یعنی، ان کی بہترین انداز میں پرورش کی۔ وَكَفَّلَهَا، اور ان کی کفالت کی، زکریا، زکریا نے، کفلا، کفالت اردو کا لفظ ہے، کسی کو پالنا بڑا کرنا، تو انہوں نے کفالت، اس کی کفالت کی زکریہ نے۔ کلما، جب بھی، اصل میں ان کی نا وہ ہوئی تھی کوئی مطلب، حضرت مریم کو جب عبادت گاہ کے لیے وقف کیا گیا، انہیں کہا گیا، تو اس ٹائم لوگوں نے نا پھر وہ کیے تھے، قرآن اندازی کی تھی کہ کس کے نام، مطلب کون ان کی کفالت کرے گا، تو ان میں ان کے کفالت میں حضرت زکریا کا نام آیا۔ حضرت زکریا اللہ کے برگزیدہ بندوں میں بھی اور انبیاء میں شامل تھے، اور اس کے علاوہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے، تو اس وجہ سے وکفلہا زکریا، ان کی کفالت کی زکریا نے۔ کلما دخل علیہا، جب بھی، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب بھی، داخلہ، وہ داخل ہوتے تھے، علیہا، اس پر، یعنی کہاں پہ، زکریا، زکریا المحراب، محراب میں، جب بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے، محراب سے مراد ہے جیسے ہماری مسجدوں میں اعتکاف کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دیے جائیں نا، ایک تو ہوتا ہے ہمارا مسجد کا محراب، اس طرح کے محراب کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس محرابوں سے مراد ہے وہ جو مسجد میں لوگ رہا کرتے تھے عبادت گاہوں میں، ان کی جو، تو وہ جو ساری ساری زندگی عبادتیں ہی کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دیے جاتے تھے، جیسے آج کل مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دیے جائیں اعتکاف والوں کے لیے، تو ان کو محراب کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ ظاہر ہے ان کی پرورش کر رہے تھے، ان کی کفالت کر رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ بار بار آنا جانا پڑتا تھا، اس وجہ سے جب حضرت ذکریہ ان کے محراب میں جب بھی داخل ہوتے تھے، وجد عندہا رزق، موجود پاتے تھے ان کے پاس، رزقاً، رزق۔ اچھا، اس سے مراد لوگوں نے مطلب عام زیادہ تر مفسروں نے یہی لیا ہے کہ جیسے عام بے موسمی پھل ہونا، کوئی ایسی چیز جو عام طور پہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتی تھی بازاروں میں، تو وہ حضرت مریم کے پاس موجود پاتے تھے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن رزق سے مراد صرف پھل اور یہ مال و دولت کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو جو علم دیا جاتا ہے، جو صلاحیت، جو شعور دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہیں، اور ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کو کھانا پینا دیا گیا ہے، آپ کو مال و دولت دی گئی ہے، آپ کو بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے، ہر کسی کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بات کو بہترین انداز میں بیان کر سکے، اور اسی طرح کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، تحریر کی، کسی کو
اور صلاحیت دی گئی، علم کی صلاحیت دی گئی، کسی کو شعور کی صلاحیت دی گئی، کسی کو ہدایت کی صلاحیت دی گئی، تو یہ جو جتنی صلاحیتیں دی گئی ہیں یہ ساری چیزیں رزق ہے، تو اس وجہ سے ان کے پاس رزق، اب کون سا رزق تھا وہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ یہ آیت ابھی ادھوری ہے تو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔